چاچی بیوہ ہو گئیں تو کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ وہ بیوہ ہو جائیں؟ علی صاحب نے پوچھا ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اگر بیوہ ہو جائیں تو عدت کے بعد وہ اپنے شوہر کے بھتیجے سے نکاح کر سکتی ہیں کیونکہ وہ نامحرم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ بیوہ ہوئی، تو دوسرے بھائی نے اپنے بیٹے کا نکاح بھابھی کے ساتھ کر دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ خاندان سے باہر کی خاتون تھیں، اس لڑکے کے لیے کسی اور جہت سے محرم وغیرہ نہیں بن رہی تھیں، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے کہ چچی سے لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے۔ میں نے کبھی اپنی چچی کی شکل نہیں دیکھی، کبھی اپنی ممانی کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے چچی اور ممانی سے پردہ کیا ہے کیونکہ اسلام میں چچی اور ممانی سے پردہ ہے۔ چاچا دنیا سے اٹھ جائے، چچی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ماما دنیا سے اٹھ جائے، مامی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال بھانجے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چاچا مر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اب یہ 12 کانٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے۔ اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا۔ حرام ہو گئیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، یعنی والد کی جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے۔ یہ را کے اوپر زبر ہے، ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہے رضاعت، را ضاد الف عین تا، رضاعت عربی میں۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا، نہیں، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضاعت والا رشتہ۔ اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے، خونی تعلق کی وجہ سے حرمت والے ہو جاتے ہیں، دودھ پلانے سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح نسب اس طریقے سے حرمت بنا دیتا ہے نا رشتوں کی، دودھ بھی بنا دیتا ہے، لیکن اس میں وہ وراثت نہیں ان کو جائے گی، یہ وراثت کے اعتبار سے تو وہی صلبی رشتہ ہوگا، لیکن حرمت کے اعتبار سے دودھ اور خون کے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، بلکہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں، تو رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا۔ ویسے حنفی تو کہتے ہیں 1 دفعہ بھی پی لیا، غلطی سے بھی پی لیا، ہو گیا۔ ہم سے بھی لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں، 1 دفعہ تو ذاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اب اس کی سزا اولاد کو آگے ملے، 5 دفعہ مختلف اوقات میں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ 1-2 دفعہ سے نہیں ہوگا، بلکہ نمبر آف ٹائم، اور
یعنی اس طریقے سے پلایا جائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. 5 مواقع کے اوپر کم از کم صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک اسٹیبلش ہوگا اور وہ 2 سال ہے. اس حدیث میں آیا. اور ویسے الگ سے سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ 2 سال ہے دودھ چھڑانے کی مدت. 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے بچہ، 2.5 سال کا بچہ یا کوئی بڑی عمر کا نوجوان بھی، یہ بڑی عمر کی رضاعت بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا. وہ آپ کو پتہ ہے عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے آفس میں غیر محرم جو ہے وہ مرد کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بھئی آپ کے آفس میں جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کریں کہ اپنا دودھ ان کو پلا دیں تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے. وہ مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پلانا، یعنی وہ کسی برتن میں نکالیں دودھ کو اور وہ پی لیں 5 موقع کے اوپر تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کا دودھ نہیں ہے تو وہ ٹیکا لگوا لے، ٹیکا لگوانے سے بھی دودھ اتر آتا ہے نا، اس سے بھی. تو حالانکہ وہ تو اب 2 سال کی عمر تو کراس کر چکے ہیں. 2 سال کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا. اور ان کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ تو امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. تو وہ پرانے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. کاش انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی ہوتی اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو تھی کہ بھوک کی عمر تک، اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال تک، اس کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں بھی 2 سال آئے. تو یہ میں نے اس کو ساتھ اس لیے کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو کوئی اس میں پریشانی نہ ہو. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو مائیں اور بہنیں ہیں دودھ کے رشتے کی وجہ سے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں، یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے. ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے. یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں. یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں. اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹیکلی باپ بن گئے. لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا. وہ ساز ذکر آ رہا ہے فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی. ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئی. اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب وہ اس کو اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا، اشارتاً کر رہا ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام. وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہو گئی. تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا، ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے. چہرے کے نکاح والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، وہ الگ بات. یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں.